ظلم کے بھی خلاف بھی ہو، ظلم کے بھی خلاف بھی ہو۔ السلام علیکم، شفیق خان عرض کر رہا ہوں یو ایس سے۔ آپ تمام دوست احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ سے ڈسکس کروں گا ایک تحریک کی طرف۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ پچھلے چند سالوں سے اس کا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میڈیا میں کافی شور شرابہ سننے میں آیا ہے، اور میرا اشارہ پی ٹی ایم کی طرف ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ یا پشتون قومی تحریک کہہ سکتے ہیں اس کو آپ۔ میں اس پہ آپ سے ڈسکس کروں گا کہ پی ٹی ایم ٹائپ کی تحریکیں کیوں شروع ہوتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور آخر میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں میرے اس تجزیے کے ساتھ ضرور آپ ایگری کریں گے۔ سب سے پہلے کہ پی ٹی ایم کیوں شروع ہوئی، ان کا مقصد کیا تھا، اور آج کل وہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں پاکستان، افغانستان یعنی ایشیا کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 40-50 سالوں میں ہمارے پڑوس میں جو حالات رہے ہیں افغانستان میں، اور جو جنگیں ہوئی ہیں، جو سیاسی حالات وہاں پہ اور پاکستان میں 70 کی دہائی، 80 کی دہائی اور 90، اور اس کے بعد پھر یہ اب تک آتے ہیں۔ جب بھی افغانستان میں جنگ ہوئی ہے، اس کے ڈائریکٹ اثرات ہماری سرحدوں پہ اور ہمارے سرحدی علاقوں پہ، خاص کر فاٹا کے علاقے میں اس کے اثرات جو ہیں وہ براہ راست پڑے ہیں، اور وہاں کی عوام کو بہت بڑی قربانی دینی پڑی ہے۔ ہزاروں لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کے مکانات تباہ ہوئے ہیں، ان کے کام کاروبار تباہ ہوئے۔ ہزاروں لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی، ملک کے دوسرے شہروں میں بھی آئے، اور ملک سے باہر بھی جانا پڑا، بٹ یہ کہ یہ تکلیفیں انہیں اٹھانی پڑی ہیں۔ تو یہ وہ تمام محرکات ہیں، میں اس پہ بات کروں گا۔ تو پی ٹی ایم ایک علاقائی تنظیم، وزیرستان بارڈر کے علاقہ، فاٹا کے علاقہ، پی ٹی ایم کے بانی منظور پشتین اور ان کے جتنے دوست احباب ہیں، اور وہ بھی اس جنگ سے اور حالات سے متاثر ہوئے، یعنی وزیرستان کا آپریشن ہو۔ اور یہ آپریشن کیوں کرنے کی ضرورت پڑی؟ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے فاٹا کے علاقے میں ہمیشہ جو ہیں بدامنی اور لاقانونیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور پھر مجبوراً پاکستانی فورسز کو وہاں پہ آپریشن کرنے پڑے، جس میں وزیرستان کا آپریشن بڑا مشہور تھا۔ اور وہاں پہ منظور پشتین اور ان کے جو اور ساتھی ہیں، ان کے خاندان جو ہیں وہ اس سے ڈائریکٹ متاثر ہوئے، اور اس سے وہاں کے لوگوں نے اس پی ٹی ایم کو سپورٹ کیا، اور یہ لوگ اپنے مطالبات لے کے حکومت کے سامنے آئے، اور انہوں نے اس پہ کافی احتجاج کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں نقیب اللہ محسود اور وہ راو انوار وغیرہ، یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں، اور یہ تنظیم یا یہ تحریک جو ہے یہ آہستہ آہستہ خبروں میں اپنی جگہ بناتی رہی، اور آج ان کے مفادات یا ان کے جو بھی ان کے مقاصد ہیں وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ کھل کے بول رہے ہیں، اور جس سے ان کے اوپر اچھی خاصی پابندی بھی لگی ہوئی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ لوگ قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ ملک کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں، اور ان پہ جو الزامات لگ رہے ہیں، اب وہ کس حد تک اس میں سچائی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ افغانستان سے لے کے انڈیا اور دوسرے ملکوں کے ایجنٹ ہونے کا بھی ان پہ یہ الزام جو لگ رہا ہے کہ یہ دوسرے ملک میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ دنیا کے جس خطے میں بھی جنگ ہوئی ہے، آپ ورلڈ وار 1 اٹھا کے دیکھ لیں، ورلڈ وار 2 اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد بھی کتنی جنگیں ہوئی ہیں، ویتنام کی جنگ دیکھ لیں، کوریا وار دیکھ لیں، انڈیا پاکستان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں،
گلف وار جو 90 میں شروع ہوئی اسے دیکھ لیں آپ، یعنی عراق جنگ دیکھ لیں، سیریا، یمن، اور پھر یہ افغانستان کی جنگ وغیرہ، اس سب پہ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے تو آپ کو ایک ہی چیز جو ہے وہ نظر آئے گی کہ نقصان، جنگ کا مطلب نقصان. اور جنگوں سے بھائی ہمیشہ بے گناہ لوگ بڑی تعداد میں مارے جاتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچتا ہے. یہی سب کچھ یہاں بھی ہوا ہے کہ جب افغانستان میں پچھلے 30-40 سال سے جنگی حالات بنے ہوئے، پہلے رشیا وہاں پہ آیا ہوا تھا، وہ ختم ہوا، تو اس کے بعد امریکہ اور نیٹو، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، براہ راست اس کے اثرات ہمارے سردوں پہ پڑے. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسی تحریکیں اور ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. آج منظور پشتین اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اپنے بنیادی مقاصد سے ہٹ کے آج وہ حقوق کی بات کر رہے ہیں، آج وہ پختون قومیت کی بات کر رہے ہیں، آج وہ لسانیت کی بات کر رہے ہیں، اور ملک کے تمام اداروں پہ وہ الزامات لگا رہے ہیں. جو زہر یا نفرت مجھے ان کی تقریروں میں اور ان کی تحریک جہاں پہ وہ احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں سے جو لگ رہا ہے، یہ میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. مانا کہ جنگ کی وجہ سے جو حالات فاٹا میں ہوئے ہیں اسے نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، اور لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانیاں قبول کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ اس کا ضرور صلہ دیں گے. بٹ آج وہ تحریک جس ڈگر پہ چل نکلی ہے، یہ اس سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ریاست کے خلاف چلیں اور پختون قوم کو استعمال کیا جائے. آج صرف پختون قوم اور ان کی بقا کی بات ہو رہی ہے. آج اس ملک میں رہنے والے جو دوسری قومیں ہیں، کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کہ ان کے حقوق نہیں ہیں؟ پختون قوم کو بھائی کوئی استعمال نہیں کر سکتا. الحمدللہ آج پختون قوم آج ہر ادارے میں موجود ہیں. دنیا کے جس کونے میں آپ چلے جائیں آپ کو پختون قوم ملے گی، پختون قوم کے پروفیشنل ملیں گے، اور ہر شعبے میں انہوں نے نام کمایا ہے. اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے پختون قوم کا نام استعمال کیا اور کوشش کی، مگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے. آپ ANP کو دیکھ لیں، کافی عرصے سے 2-3 نسلوں سے وہ لگے ہوئے، آج کہاں بیٹھے ہوئے. بلکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کراچی کی بات کی تھی، موقع ملے تو وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا. اس پہ میں نے جب کراچی کی بات ہوئی تو MQM کی بات کی تھی، اور انہوں نے بھی 30-35 سال اسی طرح جو کھلواڑ کیا اپنی قوم کے ساتھ. تو آج دیکھ لیں کہ الطاف حسین کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس پارٹی کا شیرازہ بکھر چکا ہے. اور جو تنظیمیں یا جو تحریکیں نفرت، عصبیت اور یہ قومیت کی بنا پہ اٹھتی ہیں، سر ان کا انجام یہی ہوتا ہے. میں منظور پشتین اور اس کی تنظیم کو یا اس کی تحریک کو میں یہ آج چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جتنا بھی کوشش کر لیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف جتنا بھی آپ کو کچھ سپورٹ کر لیں، آپ آخر میں اکیلے رہ جائیں گے. اور ایسی تحریکوں کا یہی انجام ہوا ہے. آپ کے جلسوں میں اداروں کے خلاف جو نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ آپ سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور آپ جو مطالبات لے کے چلے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس پہ ضرور عمل ہوتا. آپ نے اس وقت چاہا، جنگ کے حالات آج بھی اس ملک میں چل رہے ہیں. آج بھی ہماری فورسز جو ہیں وہ بارڈر پہ انڈیا جیسے مکار دشمن کے ساتھ مصروف عمل ہیں، اور عالمی سازشیں بھی چل رہی ہیں جو پاکستان کے خلاف، اور پاکستان اکیلا اس کا مقابلہ کر رہا ہے. پوری قوم اس کا مقابلہ کر رہی ہے، اور اس کے درمیان آپ لوگ اپنا جو یہ چورن بیچ رہے ہیں، یہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس قسم کی جو بھی تحریکیں اٹھی ہیں اور ان کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا ہے قومیت کے نام پہ، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہیں، اور وہ کبھی لانگ ٹرم نہیں چلی ہیں. لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے، میں نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ وقت یہ چیز پروف کر دے گا. آئی ہوپ کہ آپ اس کو سمجھیں، آپ اور آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں، اور وہ اس سے باز آئیں
آپ پختون قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ لوگوں کی وجہ سے پختون قوم دنیا میں بدنام ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری اعلیٰ حکام اور حکومت وقت سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کے فاٹا کے جو بھی بنیادی مسائل ہیں ان کو جلد از جلد حل کیا جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور وہاں پہ ایسے پروجیکٹ شروع کیے جائیں جس سے وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے، وہاں پہ امن قائم ہو اور لوگوں میں یہ منفی جذبات ختم ہوں، عصبیت کے نام پہ، قوم کے نام پہ اور یہ نفرتوں کے نام پہ جو تحریکیں وہاں اٹھ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور لوگ مل جل کے وہاں پہ رہیں۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور انشاءاللہ ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ رہنے کا، اپنا خاص خیال کیجیے، اللہ حافظ۔ کے ظلم کے خلاف